ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قابل سر احترام واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشایخ اعظام محترم بزرگوں بھائیوں عزیزوں جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ایک عظیم فتح کامیابی اور کامرانی کی یادگار ہے جشن فتح مبین کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ ہر دور میں ہمارے اکابرین نے ہمارا سر فخر سے بلند رکھا چاہے ختم نبوت پر پہرا دینا ہو ناموس رسالت کی بات ہو قیام پاکستان کا معاملہ ہو کوئی بھی الجھن ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی چیلنج درپیش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں نے ہمارا سر فخر سے بلند رکھا کبھی ہمارا سر جھکنے نہیں دی ہماری پیٹھ لگنے نہیں دی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے فضل ہے اس پر جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے اس کا احسان عظیم ہے جس طرح میرے برادر مکرم محتشم مولانا محمد امین ناصر صاحب زیدہ شرفو بیان فرما رہے تھے ایک وقت وہ تھا کہ جنگ کی سرزمین پر اہل سنت جماعت کو چیلنج کیے جا رہے تھے اور ہمیں یہ تانے دیے جا رہے تھے کہ تم گستاخ رسول ہو حالانکہ اس موصوف سے پہلے کسی نے ایسی جرت نہیں کی اور اہل سنت جماعت کو گستاخی کا تانا نہیں دیا اس معاملے میں یہ منفرد ہے لیکن الحمدللہ
قبلہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ، آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور فرمایا کہ ایسے معاملات طے نہیں ہوتے کہ تم وہاں بیٹھ کے شور مچاتے رہو، ہم یہاں جواب دیتے رہے، اگر آپ اپنے چیلنج پر قائم ہو تو پھر سامنے آؤ۔ پھر دنیا نے دیکھا، باقاعدہ جج مقرر ہوئے، منصفین مقرر ہوئے، کالج یونیورسٹی کے لیکچرار تھے، پروفیسر تھے، پڑھے لکھے حضرات تھے، اور جانبین نے ان پر اتفاق کیا کہ واقعی یہ اس قابل ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، اعتماد کا اظہار کیا، تب ان کو جو ہے نا جج بنایا گیا اور منصفین کے درجے پر فیض کیا گیا۔ اور پھر تحریری فتویٰ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہو۔ آج اگر اس میں کوئی کیڑے نکالنا چاہے تو مناظرہ جنگ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں آج بھی آپ مطالعہ فرماؤ کہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ تو بار بار فرماتے رہے کہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں، اگر مزید تسلی کرنا ہے سپریم کورٹ کے فورم پر، ہائی کورٹ کے فورم پر، کسی اور میدان پر، ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں، یہ آج ہم نے بعد میں نہیں چھپوائی، حضور اشرف العلماء کی زہر حیات پاک سے وہ کتاب چھپی ہے، آج بھی وہ چیلنج موجود ہے، آپ مطالعہ فرما سکتے ہو۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ ان کے اپنے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی امیر عظیمت، الیاس بالا کوٹی صاحب، قبلہ امین ناصر صاحب سے لکھی، ان کے مولانا الیاس بالا کوٹی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی امیر عظیمت، مولوی حق نواز جھنگوی کے مناقب میں اس کی اس شانیں بیان کی گئی ہیں نا، تو اس میں اس نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے، مانا ہے، چونکہ دوسری طرف بڑے تجربہ کار، بڑے حاذق جو ہے نا، اور بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اور ادھر ابھی نو عمر تھے، نو خیز تھے، تو پھر ہم تھوڑا سا ہار گئے۔ الفضل ما شاہد بالاعداء، یعنی خود امیر عظیمت کتاب جو انہوں نے لکھی ہے نا، مولوی الیاس بالا کوٹی، یہ ان کے مولانا ہے، اس میں اس نے خود مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اور ان کی اپنے قلم سے تحریر ہے، چونکہ مد مقابل بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے آستانے پر وہ مدرس تھے اور بڑے حاذق تھے، تجربہ کار تھے، ادھر ہمارے مولانا نو عمر تھے، نو خیز تھے، پھر ہم تھوڑا سا ہار گئے، نو عمر تھے، نو خیز تھے، تو آپ تو بڑے کام نہ کریں گا، ایسے چیلنج کیوں کرتا سی، انی کیوں پائی سی، وہ کی کہتے ہو کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کیٹ، جتنی چادر ہوئے اتنے پیر پھیلاؤ نا، آپ تو بڑے کام نہ کرو۔ تو پھر منصفین کا اور ججز کا فیصلہ دیکھو، وہ بھی تحریر ہے، وہ بھی موجود ہے کہ الحمدللہ اہل سنت جماعت جو ہے نا تو یہ فاتح ہیں، اور خود وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہار گئے، وہ بھی مانتے ہیں۔ آج کل شاید نکال دی ہو، ہمارے پاس کبھی ہوتی تھی کتاب امیر عظیمت، باقاعدہ ہم نے نوٹ لگایا ہوا تھا، مانتے ہیں، بعد میں جو ایڈیشن آ رہے ہیں ویسے مجھے تسلی نہیں ہو سکتا نکال دی ہو، لیکن اس وقت تو اس نے ماننا تھا، تسلیم کیا تھا، بعد میں کوئی چالاکی کی ہو۔ قبلہ حضور اشرف العلماء بار بار اس سٹیج پر پکارتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ ہمیں جھگڑا کوئی نہیں، جھگڑا اناد ہے تو ناموس رسالت کے موضوع کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بے ادبیاں گستاخیاں چھوڑ دو، یہ بے باکیاں چھوڑ دو، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی تیار ہیں، تمہارے جوتے اٹھانے کو بھی تیار ہیں، نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ذاتی اناد ہے، نہ جائیدادوں کے جھگڑے ہیں، نہ قتلوں کے بیر ہیں، جھگڑا ہے تو ناموس رسالت کا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو اپنے آپ کو یہ توحید کا علم بردار کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے حامی بنتے ہیں عزت ناموس کے، اور توحید کے بڑے علم بردار بنتے ہیں۔ علماء کرام سے پوچھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو گستاخیاں بے باکیاں کی ہیں، اللہ کی پناہ، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی جسارت ہے، بڑی بے باکی ہے۔ مثلا ان کے رشید احمد گنگوئی اور باقی حضرات جو ہے نا، ان کا جو نظری عقیدہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو مقدور عبد ہوتا ہے وہ مقدور الہ ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی گستاخی ہے، اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ علماء کرام سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ جو کام کرنے پر بندہ قادر ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی قادر ہے۔ اب یہ بہت بڑی جسارت ہے، بڑی بے ادبی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی توہین ہے۔ اللہ معاف کرے، بندہ کن کن کاموں پر قادر ہے، کون کون سے کام کر سکتا ہے، یقیناً آپ جانتے ہو، گنوانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ بندہ چوری کر سکتا ہے، بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، بندہ زنا کر سکتا ہے، کیسے کیسے کام کر سکتا ہے۔ تو وہ ملا باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مقدور عبد ہوتا ہے وہ مقدور الہ ہوتا ہے، یعنی جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ بولو۔ تو بندہ کیسے کیسے کام کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے محال ہے، ممتنع ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ممکن سمجھنا، ان کا وقوع اس طرح جو ہے نا تو وہ ثابت کرنا یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دعویٰ کی دلیلیں ایسی ایسی بنائی ہیں کہ باقاعدہ وہ رذائل اور وہ بے ادبیاں گستاخیاں اللہ کی بارگاہ میں ثابت کر کے دکھلا دیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے تو جھوٹ بھی ایک شے ہے، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ کوئی نہیں؟ پھر کہتے ہیں بول سکتا ہے پر بولتا نہیں، بول سکتا ہے پر بولتا نہیں۔ آگے جو دلیل دیتے ہیں نا وہ دیکھو جی، خلف الوعید ثابت نہیں ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا؟ خلف الوعید کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہ پر بندوں کو ڈرایا ہے اور کسی کام سے روکنے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ کام کرو گے تو اس کی یہ سزا ملے گی، یہ کام کرو گے تو پھر تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ جو ڈراوا دیا گیا ہے نا، تو کتنے ایسے ہوں گے وہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا، اس کام پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ہے خلف الوعید۔ اللہ نے تو فرمایا تھا یہ کام کرے گا تو اس کا یہ سزا، اس کی یہ سزا ملے گی، یہ عذاب تجھے پہنچے گا، اس طرح تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی۔ تو لہذا جب خلف الوعید ثابت ہو گیا تو جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا، تو گویا دلیل وہ لے کے آئے کہ گویا اللہ معاف کرے ثابت کر دیا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیسے کیسی باتیں ان کی کتابیں، صرف پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی بے باکیاں، بڑی جسارتیں کی، بڑی گستاخیاں کی۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخیاں، اللہ کے محبوب و پیاروں کی بارگاہ میں گستاخیاں۔ کبھی کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یہ اب آپ کو بتانا نہ پڑے، یہ آپ خود ذہن میں رکھا کرو کہ استغفر اللہ کا مقام کون سا ہے، انا للہ کا مقام کون سا ہے، اور سبحان اللہ کا مقام کون سا ہے۔ ہاں ہر جگہ سبحان اللہ کی بھی نہیں ہوتی نا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھا۔ استغفر اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خیال آنے لگے تو گدے اور بیل کے خیال میں غرق ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام کا خیال نہ آنے دو۔ استغفر اللہ بولو۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی علم شریف کی بات آتی ہے تو پاگلوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، سبھی مجنون کے ساتھ تشبیہیں دیتے۔ جب مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو جواب کیا تھا کہ علم غیب سے مراد کل ہے کہ بعض ہے، کل تو ہو نہیں سکتا، اور اگر بعض علم مراد ہے تو ایسا علم تو زید، عمر، بکر، سبھی مجنون بہائم اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ استغفر اللہ بولو۔ کتاب کا نام حفظ الایمان، لکھنے والا مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 6 پر یہ گستاخی موجود ہے۔ مولوی خلیل احمد امیٹھوی وہ بولا تو کیا بولا؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم شریف سے شیطان کے علم کو بڑھا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم محیط زمین کا جان کر سرور عالم کے لیے ثابت کرنا شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ استغفر اللہ بولو۔ شیطان اور ملک الموت کے لیے تو نص موجود ہے، اور سرور عالم کے لیے کون سی نص ہے جو شرک ثابت کرتا ہے؟ استغفر اللہ بولو۔ یعنی وہ ملہ کیا کہتا ہے کہ شیطان بھی حاضر ناظر ہے، حضرت ملک الموت بھی حاضر ناظر ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا یہ ہضم کوئی نہیں ہوتا، یہ شرک نظر آتا ہے۔ شرک کی تعریف آتی ہوتی تو کم از کم یہ بات تو نہ کرتے نا، شرک کی تعریف ہی کوئی نہیں آتی،
کہ شرک تو یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاصہ جو غیر اللہ میں ثابت کیا جائے تو شرک ٹھہرے. اگر وہی حاضر ناظر وہ صفت شیطان میں ثابت کریں تو شرک نظر نہ آئے, وہی حضرت ملک الموت میں ثابت کریں تو شرک نظر نہ آئے, اور وہی حاضر ناظر والی صفت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں ثابت کی جائے تو شرک نظر آئے. تو شیطان بھی تو غیر اللہ ہے نا, حضرت ملک الموت بھی تو غیر اللہ ہے نا, وہاں شرک نظر نہیں آتا ملا, اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باری ہے تو پھر شرک نظر آتا ہے. آگے پھر جسارت دیکھو, بے ادبی دیکھو, اس ملا کی سوچ دیکھو نا. کہتا ہے شیطان اور ملک الموت کے لیے تو نص موجود ہے, سرور عالم کے لیے کون سی نص موجود ہے جو شرک ثابت کرتا ہے؟ اب علماء کرام کا جمع غفیر ہے, ان سے پوچھو کہ نص کا منکر کافر ہوتا ہے, نص قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے. گویا وہ ملا خلیل احمد امیٹھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ شیطان کا حاضر ناظر ہونا نہ مانو تو کفر ہے, حضرت ملک الموت کو حاضر ناظر نہ مانو تو کافر ہو گئے, اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر مانو تو کافر ہو. استغفر اللہ بولو. شیطان بھی غیر اللہ, حضرت ملک الموت بھی غیر اللہ, تو وہاں حاضر ناظر نہ مانو, یہ صفت تسلیم نہ کرو تو کافر ٹھہرتا ہے بندہ. اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باری آئے تو یہ والی صفت حاضر ناظر کی مانے تو پھر کافر. تو شیطان میں بھی اس کو شرک نظر نہیں آیا, کفر نظر نہیں آیا. حضرت ملک الموت میں یہ صفت مان کے وہاں بھی کفر نظر نہیں آیا, کفر اور شرک نظر آیا تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نفر نظر آیا. قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ اور تحقیق کے جواب تو یقیناً دیتے تھے, کافی جواب دیتے تھے, اور آخر میں ایک الزامی جواب بھی دیتے تھے کہ پھر بھی پڑھنا کس کا باری, تم شیطان کو حاضر ناظر مان کے مشرک ٹھہرے اور ہم حبیب رحمان کو مان کے. آپ توجہ ہی کوئی نہیں فرما رہے کہ تم شیطان کو حاضر ناظر مان کے, یہ صفت شیطان کے حق میں مان کے مشرک ٹھہرے, اور حبیب رحمان کو مان کے. اگر شرک ہے کوئی نہ, یعنی ایک الزامی جواب ان کو بتلانے کے لیے کہ پڑھنا پھر بھی کس کا بھاری ہے, کس کا پڑھنا بھاری ہے. ہاں تو جس کو جس سے محبت ہو, جس سے پیار ہو, اسی کے گن گاتا ہے نا. ہاں جس سے پیار ہو, جس سے محبت ہو, جس سے تعلق ہو, اسی کے گن گاتا ہے, اسی کی شان بیان کر کے اس کا دل خوش ہوتا ہے, اس کا باطن ٹھنڈا ہوتا ہے نا. تو کوئی شیطان کی شانیں بیان کر کے خوش ہے, اور کوئی حبیب الرحمان کی شانیں عظمت بیان کر کے سن کے خوش ہے. نصیب اپنا اپنا, قسمت اپنی اپنی. قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کا مطالعہ کرو نا تو لگ سمجھ جائے کہ شیطان بیچارے کی کیا مجال. شیطان تو آدم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور وہ نبی رحمت جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا مولا, ہر نبی کے آقا مولا, ان کے ساتھ علم میں کیا برابری کا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر بھی پھر پہلے لا لیا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بس اشارہ ہی کرتا جاتا ہوں, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش کوئی نہیں. باتیں ساری آپ کی سنی سنائی ہیں, آپ کو تو خالی سبق ہی سنانا ہے نا, آپ کے علم میں اضافہ تھوڑا کرنا ہے, آپ کو تو سبق ہی سنانا ہے. کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم فرمایا اسجدوا لآدم, آدم پیارے کو سجدہ کرو, کس موقع پر فرمایا؟ کہ جب فرشتوں سے مشورہ فرمایا, میں حضرت انسان کو اپنے خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں, تو مشورہ کیا تھا کہ کیوں پیدا فرماتا ہے؟ ہم ہیں نا تیری تسبیح تقدیس کرنے کے لیے, تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی پیدا فرمایا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا, اور ملائکہ کو کیا فرمایا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء, ان چیزوں کے نام بتلاؤ, ان چیزوں کا اسماء بتلاؤ. تو ملائکہ کا جواب کیا تھا؟ لا علم لنا, ہمارے پاس تو علم ہے ہی کوئی نہ, ہم تو جانتے ہی کوئی نہیں.
بولنے تو کیا بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ پیارے آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم باسمائہم. آدم پیارے آپ اسماء کا بتلاؤ نا ان کو, یہ چیزوں کے نام بتلاؤ نا. تو آدم علیہ السلام نے فر فر بتلا دی. فلما انبئہم باسمائہم, فر فر نام چیزوں کے بتلا دیے. تو اس وقت کیا فرمایا اسجدوا لآدم. آدم پیارے بن گئے تمہارے استاد, تم بن گئے آدم علیہ السلام کے شاگرد. اب ان کو سجدہ تعظیمی کرو اور ان کی اس شان اور مرتبت کو تم سلام نیاز پیش کرو. تو اس وقت جب ملائکہ کو حکم ہوا کہ چیزوں کے نام بتلاؤ, جبریل امین بھی موجود ہے, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل موجود ہے کہ کوئی, حضرت ملک الموت موجود ہے کہ کوئی نہ. پھر چیزوں کے نام بتلائے, اسماء کے بارے میں بتلایا نہیں نا. اور ابلیس بھی موجود تھا کہ کوئی نہ, جس کے علم کے یہ لوگ گن گاتے ہیں اور جس کا حاضر ناظر ہونا بیان کرتے ہیں, وہ بھی اس وقت ملائکہ ظالموں بدبختوں غور تو کرو. قرآن پڑھتے ہو کہ خالی دعوی کرتے ہو قرآن پڑھنے کا؟ القابات تو بڑے بڑے رکھے ہوئے, شیخ القرآن بڑے بڑے القابات رکھے ہوئے. تو اگر قرآن پڑھتے ہو تو ذرا بتلاؤ نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ چیزوں کے نام بتلاؤ, فرشتوں میں سے کوئی نہیں بولا, ملائکہ میں سے کوئی نہیں بولا, اسرافیل بھی ہے, اسرائیل بھی ہے, جبریل بھی ہے, حضرت ملک الموت بھی ہے, کوئی نہیں بولا. اور تمہارا ممدوح جس کی تم تعریف کرتے ہو شیطان ابلیس, وہ بھی کوئی نہیں بولا, وہ بھی چپ ہے, وہ بھی خاموش ہے. بولے تو پیارے آدم علیہ السلام بولے. تو اگر علم ہوتا ابلیس کے پاس تو بولتا کہ کوئی نہ, چپ رہنے والا ہوتا تو بعد میں بھی چپ رہتا نا. چپ رہنے والی تو وہ مخلوق تھی کوئی نہ, پھر بولتا نا. علم ہوتا تو بولتا نا, نہیں بولا تو مان گیا کہ نہیں جانتا, نہیں علم. تو شیطان خبیث جو ہے نا مردود, وہ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ علم میں برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور ان کی دیکھو جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا مولا, ہر نبی کی آقا مولا, ان کے ساتھ علم میں برابر نہیں بلکہ بڑھانا چاہتے. اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے. یہی مولی خلیل احمد امیٹھی اسی کتاب پر آئین قاطع میں لکھتا ہے, ایک مرد صالح کو خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھا, پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور آپ نے اس مرد صالح سے اردو میں کلام کیا. تو اس نے کہا قبلہ حضور آپ کی زبان تو عربی ہے, آپ اردو میں کلام کر رہے ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب سے مدرسہ دیوبند بنا ہے مجھے اردو بولنا آ گئی ہے. استغفر اللہ بول. آگے کہتا ہے سبحان اللہ, اس سے مدرسہ دیوبند کی شان ظاہر ہے. مدرسہ دیوبند کی شان ظاہر ہے. کسی مدرسہ کی شان کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ وہ مدرسہ جہاں اعلی حضرت گولوی پیر میر علی شاہ صاحب پڑھتے رہے, شان ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی؟ یہ وہ مدرسہ جہاں اعلی حضرت سیالوی حضور شمس العارفین پڑھتے رہے, شان ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی؟ یہ وہ مدرسہ جہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ پڑھتے رہے, شان ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی؟ یہ وہ مدرسہ جہاں بابا فرید الدین گنج شکر پڑھتے رہے. تو وہ کہتا سبحان اللہ, اس سے مدرسہ دیوبند کی شان ظاہر ہوئی. کیا کہنا چاہتا ہے ملا, اللہ معاف کرے, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں حضرت محمد رسول اللہ پڑھتے رہے اردو سیکھ کر کے. اب علماء کرام کا جمع غفیر ہے, ان سے پوچھو, اللہ رب رحمان بتلاتا ہے, قرآن بتلاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, کہ جو بھی رسول بھیجا قوم کی زبان پڑھا کے سکھلا کے بھیجا تاکہ قوم کو واعظ کرے, نصیحت کرے, بیان کرے. جو رسول جس قوم کے پاس آیا اس کی زبان اللہ نے پڑھا کے بھیجا, سکھا کے بھیجا. یہ نہیں ہوا کبھی بھی کسی دور میں بھی اللہ کا نبی رسول جو ہونا اس کو امت کے پاس ٹیوشن رکھنا پڑے, امت کے پاس ٹیوشن کہ پہلے میں یہ زبان سیکھ لوں پھر بعد میں تمہیں واعظ نصیحت کروں گا, ایسے کبھی نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن گواہ ہے, جو بھی نبی رسول آیا اس قوم کے پاس آیا, اس کی زبان پڑھا کے سکھلا کے بھیجا تاکہ ان کو واعظ نصیحت کرے.
اور پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام ایک قوم کے پاس نہیں آئے، ایک قبیلہ کے پاس نہیں آئے. آپ کی شان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہر قوم کے پاس آئے، ہر قبیلے کے پاس آئے، ہر زمان آپ کے مدد، ہر مکان آپ کے مدد. نہ کوئی قوم قبیلے میں سے آپ کی نبوت کے دائرہ سے باہر ہے، نہ زمان و مکان میں سے کوئی باہر ہے. ہر زمان کے نبی، ہر مکان کے نبی، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ایک کے نبی. چاہے کوئی عرش کے اوپر ہے، نیچے ہے، آسمانوں پر ہے، نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، نیچے ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں پر، جہاں کوئی ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کے دائرے سے باہر کوئی بھی نہیں. ہر قوم قبیلے کے لیے نبی بن گیا. پھر ہر قوم قبیلے کی زبان اللہ نے پڑھا کے بھیجا کہ کوئی نہ، سکھلا کے بھیجا کہ کوئی نہ. لیکن ان کا کیا علاج کرے؟ جو کہتے ہیں کہ اردو ہمارے مدرسے میں پڑھی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چڑیوں کی بولیاں جانتے ہیں، اونٹوں کی بولیاں جانتے ہیں، جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں. اتنا موٹی دھویڑا لے دی بولیاں کوئی نہیں جانتے. ایک گل ہے کرنا، اللہ سے سوچ عطا فرمائے. بڑی مشہور حدیث پر اشارہ ہی کرتا جاتا ہوں. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اس باغ میں داخل ہونے لگے، صحابی دوڑا، یا رسول اللہ ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہوا؟ وہ اونٹ میرا بولا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، آپ کو کوئی اذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ڈرے کوئی نہیں، گھبرائے کوئی نہیں. یہ جو چال ہے نا، یہ بتلاتی ہے کہ دیوانہ ہوگا تو اوروں کے لیے، مجنون ہوگا تو اوروں کے لیے. بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہے ہیں، لڑکھڑائے کوئی نہیں، قدم ڈگمگائے کوئی نہیں، چال میں کوئی آہستگی کوئی نہیں، اسی چال سے چلتے جا رہے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ، سکون کے ساتھ. یہ چال ہی بتلاتی ہے کہ اونٹ دیوانہ ہوگا تو اوروں کے لیے، مجنون ہوگا تو اوروں کے لیے، میرے سامنے تو ہوش والا ہوگا نا، ہوش والا ہوگا نا. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسے باغ میں داخل ہوئے، اونٹ کی نظر پڑی، اپنا منہ جھکایا اور جلدی جلدی بارگاہ نبوت میں وہ حاضر ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں چاٹتا رہا، پھر اپنا منہ اٹھایا، کان کے قریب کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ اے رب الجمل، اونٹ کا مالک کیا؟ یا رسول اللہ میں حاضر. فَإِنَّهُ شَكَا کثرت العمل وقلت العلف. یہ تیری شکایت کرتا ہے کہ کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ تھوڑا ڈالتا ہے. پہلے جوان تھا، مشکل کام کر لیتا تھا، کٹھن مرحلے جو ہے نا تو ان سے بھی بڑی آسانی سے نکل جاتا، بڑے بڑے مشکل کام، بھاری کام کر لیتا تھا. اب ذرا بوڑھا ہو گیا، اب مشکل کام نہیں ہو سکتے، مشقت والے کام کوئی نہیں ہو سکتے. اس کو حکم دو یا میری خوراک بڑھائے یا میرا کام گھٹائے، کام کام کرے. چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اس کو حکم فرماؤ. تو فرمایا چونکہ میری بارگاہ میں شکایت لے کے آیا نہ، ہمیشہ کے لیے ختم کیوں نہ کر دوں. بول کیا مانگتا ہے؟ میں اونٹ لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں. وارے اونٹ تیرا نصیب، تیرا خریدار کون بنا کھڑا؟ میں خریدنا چاہتا ہوں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا نوکر خادم، یہ سارا مال ہی آپ کا، اگر رہنے دو تو وعدہ کرتا ہوں کھلاؤں گا، پلاؤں گا، سیر کروں گا، کام لوں گا ہی کوئی نہیں. لینا چاہتے ہو تو آپ کا ہے، لے جاؤ. اونٹوں کی بولیاں جانتے ہیں، وہ اپنی بولی میں بڑ بڑ کر رہا ہے، کوئی عربی تھوڑی بول رہا ہے. اونٹوں کی بولیاں جانتے ہیں، انسانوں کی بولیاں کوئی نہیں جانتا، اردو کوئی نہیں جانتا. وہ کرنے والی بات ہے. قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی بھی عقلی بیان کرنا ہو نا اور عقل سے کورا ہونا تو لوگ کہتے ہیں بڑا اونٹ ہے جی اونٹ، تو یہ اونٹ کا ہی بگاڑ لگتا ہے. بھی اونٹ ہے، عقل سے پیدل ہے، عقل اس کا ساتھ دیتی کوئی نہیں. بھی عقل سے فارغ ہے نا تو کہتے ہیں اونٹ ہے، یہ اونٹ کا بگاڑ ہے. تو جس کو لوگوں نے مثال بنایا ہوا ہے کہ اس میں ہوش کوئی نہیں ہوتا، عقل کوئی نہیں ہوتا، دیوانہ مجنون پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں، وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے جو کتنا ہوش والا ہوتا ہے، کتنا ادب والا ہوتا ہے، کتنا احترام والا ہوتا ہے. اور یہ لوگ جب چندے لینے ہوں تو بڑے ہوشیار چلاک ہوتے ہیں، جب لوگوں کو پھنسانا ہو تو بڑے ہوشیار چلاک ہوتے ہیں، جب ووٹ لینے ہوں تو بڑے ہوشیار چلاک ہوتے ہیں. اور بڑی بڑی دستاریں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ جبے کبے کیا کچھ، لیکن اس بارگاہ میں آ جائے تو پھر دیوانے مجنون ہو جاتے ہیں اور عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں، عقل سے ساتھ ہی چھوڑ دیتی. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سفر پر رواں دواں ہے. اب ایک جگہ پڑاؤ فرمایا نا
تھوڑی دیر تو وہاں رفع حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے نا، واپس آئے تو ایک چڑیا جو ہے نا وہ آئی اور گول چکر باندھ لیا، اپنی بولی میں چون چون کرتی جا رہی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایوکم فاجہ حالی میں والد یا کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچے اٹھا کر جس کا دل دکھی کیا؟ عربی بول رہی تھی چڑیا، اپنی بولی میں چون چون کر رہی ہے نا، کون ہے جس نے اس کے بچے اٹھا کر اس کا دل دکھی کیا؟ تو صحابی جو ہے نا انہوں نے وہ بچے اپنی بغل سے نکالے سامنے رکھ دی، اب وہ چڑیا ان بچوں کے اوپر آگے بیٹھ گئی، بڑے پرسکون ہو گئے۔ قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت رب المصطفیٰ فرمایا کرتے تھے کہ چڑیا کو ذرا سوچنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ پہلے تو وہ بچے تھے، ان کی کوئی ایک آدھ بوٹی بنتی تھی کہ کوئی نہ، میری تو 2-2.5 بوٹیاں بن جاتی ہیں، پہلے بچوں کو اٹھا لیا، اب مجھے نہ اٹھا لے تو پاس ہی آگے بیٹھ کے بچوں کے اوپر، تو چڑیا کو ڈرنا چاہیے تھا، گھبرانا چاہیے تھا، اتنی دلیر کیوں ہوگی، اتنی بہادر کیوں ہوگی کہ سب کے سامنے بڑے مجمع میں بچوں کے اوپر آگے بیٹھ گئے صحابہ کرام کے پاس، پتہ تو ہے پہلے میرے بچوں کو اٹھا لیا، ڈرنا چاہیے تھا کہ مجھے نہ اٹھا لے، تو وہ چڑیا بھی جانتی ہے کہ اگر کوئی پکڑنے والا بیٹھا ہے تو کیا ہوا، چھڑانے والے رحمت للعالمین بھی تو بیٹھے ہیں، اس لیے اتنی بہادر ہوگی، اتنی دلیر ہوگی۔ تو اونٹوں کی بولیاں جانتے ہیں، چڑیوں کی بولیاں جانتے ہیں، تو انسانوں کی بولیاں کوئی نہیں جانتے۔ اب یہ گستاخیاں ہیں کہ کوئی نہیں، بے ادبی ہیں کہ کوئی نہیں؟ سچی بات ہے کہ یہاں تو راتیں مہینے سال گزر جائیں ان کی گستاخیوں کا باب پورا نہ ہو، اس طرح دل کھول کے بے باقیہ گستاخی انہوں نے کی ہے۔ بس میں 2-4 باتیں کر کے گزارشات سمیٹتا ہوں کہ یہاں تک گستاخی کر دی، اللہ معاف کرے، کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روزہ مقدسہ پر اور قبر انور پر زیارت کی نیت سے جانا حرام۔ استغفر اللہ بول محمد ابن عبد الوہاب نے یہ گستاخی کی، اس کی اقتداء میں شاہ اسماعیل نے یہ گستاخی بے ادبی کی، پھر اسی طرح چلتے چلتے ابن تیمیہ اور یہ سارے گستاخ بے ادب جو ہے نا یہ گستاخی کرتے گئے کہ اس قبر انور شریف پر جانا حرام تک کہہ دی۔ اللہ معاف کرے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پوچھو تو آپ کیا فرماتے ہیں، بلکہ ذرا اور پیچھے چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ حبیب پیارے ان کو بتلا دو، ان کو پڑھا دو، ان کو سمجھا دو، اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی پاپ کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر کیا کرے، آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہاں پہنچ کے اللہ سے معافی مانگے، آپ کو میں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنائے، انعام کیا ملے گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ در دکھلاتا ہے، وہ دربار دکھلاتا ہے، اور یہ وہاں جانا یہ حرام بتلاتے ہیں۔ استغفر اللہ بول، خالق مالک وہ دربار دکھلاتا ہے اور یہ حرام تک بتلاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زہر حیات پاک کی بات نہیں، آج بھی اگر کوئی توبہ طاق ہونے کے لیے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر انور شریف کے پاس چلا جائے، روزہ مقدسہ کے پاس چلا جائے اور اس آیت کریمہ کا حوالہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، استغفار کرے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سفارشی بنائے تو آج بھی توبہ استغفار کی قبولیت کا پروانہ مل جائے گا۔ بہت بڑی شخصیت ہے، تابعی ہے، تابعی ہے محمد ابن حرب، وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور شریف کے پاس بیٹھے ہیں، فرماتے کہ اس دوران ایک عربی آیا، دیہاتی آیا، زاروں قطار رو رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی بار بار تلاوت کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ بار بار تلاوت بھی کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں اپنی مرضی سے تھوڑا آیا ہوں، آپ کے رب نے اور میرے رب نے مجھے یہ دربار دکھلایا، میں اپنی مرضی سے تھوڑا آیا ہوں،
آپ کے رب نے یہ بارگاہ اور یہ دربار دکھلایا ہے، میں مانتا ہوں بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، بڑا پاپی ہوں، بڑے گناہ کیے ہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں آپ کو گواہ بنا کے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میری سفارش کرو نا، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو نا۔ بار بار روتا بھی جا رہا ہے، یہ آیت کریمہ تلاوت کرتا بھی جا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے سفارش کرو نا، میں مسکین کی سفارش کرو نا۔ محمد ابن حرب کہتے ہیں کہ بڑا پرکیف منظر تھا، بڑا جو ہے نا دل پہ لگنے والی اس کی باتیں تھی، دل پہ چوٹ لگتی تھی۔ اسی دوران مجھے اونگ آ گئی، ذرا نیند آ گئی، وقت کا ستارہ چمکا، نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، زیارت ہو گئی۔ فرمایا محمد ابن حرب بھائی کو بتلانا، مجھے سنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرمایا۔ وہ یا صرف زہری حیات پاک کی بات نہیں، آج بھی کوئی سوالی جائے تو صحیح نا، بس ظرف سیدھا لے کے جائے، الٹا لے کے نہ جائے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سفارشی بنائے، آج بھی قبولیت کے کچھ دن مل جاتے ہیں، کوئی جائے تو صحیح نا۔ اس روایت کو مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر و تحریر میں نقل کی ہے، مفتی شفیع دیوبندی نے نقل کی ہے، اور ہم اہل سنت تو ہے ہی ماننے والے، ہمارے سارے کابرین نے ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی مانا ہے، تسلیم کیا ہے، تو لگ پتا گیا صرف زہری حیات پاک میں نہیں، آج بھی جو دربار نبوت دربار رسالت پر جائے اور پکی سچی توبہ کرے اس انداز میں جیسے اللہ نے طریقہ سکھلایا، تو آج بھی قبولیت ہو جائے۔ اچھا یہ ملک کہتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جانا حرام ہے، استغفر اللہ بھول گئے نا، بولو نا استغفر، یہ کہتے ہیں کہ جانا حرام ہے، تو اللہ وہ دربار دکھلاتا ہے کہ کوئی نہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پوچھو تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ من حج ابی تعمر ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جو حج یا عمرہ کر کے چلا گیا اور جس نے طواف سکھلایا، سائیوں کا طریقہ بتلایا، حج عمرہ کا طریقہ بتلایا، احرام پہننے کا ڈھنگ سکھلایا، اس پیارے حبیب کی زیارت کو نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ کوئی نہیں توجہ فرما، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور یہ گلہ کرتے ہیں، اور گلہ شکوہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی تعلق ہو، کوئی واسطہ ہو، کہ جو حج عمرہ کر کے چلا گیا اور میں محمد رسول اللہ کی ملاقات کو نہ آیا، میری زیارت کو نہ آیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ان کی سنو تو یہ کہتے ہیں جانا حرام ہے، اور اس دربار والے کی سنو، پیارے حبیب کریم اللہ کی سنو تو وہ انتظار میں ہے کہ حج تو کر لیا، آپ تو انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا انتظار جو کر رہے ہیں اپنے دربار میں بلاتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے۔ ہمیں تو یہ صدر وزیر اعظم، یہ جنرل کرنل، یہ اوٹ پٹانگ وزیر جو ہیں، یہ بلا لینا تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کپڑے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، اتنے جو ہے نا چوڑے ہو جاتے ہیں۔ صدر نے بلایا، وزیر اعظم نے، فلاں وزیر نے بلایا، اب خالی تو نہیں موڑے گا، کچھ دے گا۔ اللہ معاف کرے، کہاں یہ وزیر، کہاں یہ مشیر، کہاں یہ صدر وزیر اعظم، ایک رات صدر ہوتے ہیں، اگلی رات پھانسی کے پھندے پہ جوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا مزار دے؟ اور کہاں وہ دارائن کے بادشاہ تاجدار، وہ اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو کچھ دینا چاہتے ہیں نا۔ کوئی بدبخت نہ جائے تو ان کا کیا نقصان، لیکن جو نہیں جائے گا اس کو کتنی محرومی کا سامنا ہوگا، کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ آپ کو تو سمجھ کوئی نہیں نہ آ رہی، مجھے بھی کوئی نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی، تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی نا کہ آپ دعوت دیتے آؤ اور یہ اتنا مغرور متکبر بن جائے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، من زارنی بعد مماتی کانما زارنی فی حیاتی، جو میرے وصال شوی کے بعد میرا دیدار، میری زیارت، میرے قبر انور پر میری ملاقات کو آ گیا، یوں سمجھے کہ وہ میری ظاہری حیات پاک میں زیارت کر رہا۔ اور یہی صحابہ کرام کا معمول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہے، صحابی رسول کے فرزند ہیں، صاحبزادے ہیں۔ اذا اراد سفرا او قادم من سفر اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر بولو رضی اللہ عنہما، جب بھی سفر پر روانہ ہوتے، ارادہ فرماتے یا سفر سے واپس آتے نا،
سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر انور شریف پر آتے، آپ کے دربار پر آتے، وہاں دعا کرتے، زیارت کرتے، بعد میں سفر کا آغاز ہوتا، واپس آتے تو پہلے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت۔ تو اللہ بھی یہ دربار دکھلائے، نبی کریم علیہ السلام خود اپنی طرف آنے کی دعوت دے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول ہو، اور صحابہ کرام کے نام کی تنظیمیں بنا کے چندے کھانے والے وہ کہنا جی نہ وہاں جانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانے، اللہ کے رسول گرامی کی مانے، صحابہ کرام کی سنت پر عمل کریں، یہ ان کی مانے۔ کوئی نہیں نہ سمجھ آتا۔ ہمارے اکابرین ہمیں کیا بتلاتے ہیں؟ امام ابن ابی فدیک فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری دو، روز رسول کی حاضری دو، اور وہاں حاضر ہو کے بنا اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے رسول سے معافی مانگو۔ کس بات کی؟ کہ یا رسول اللہ جس طرح آنے کا حق تھا نہ میں وہ ادا نہیں کر سکا، مجھ سے آنا نہیں ہو سکا، یہ کوئی اس طرح آنے کا انداز نہیں تھا، یہ وہ مقام نہیں تھا کہ اس طرح آیا جاتا، یہ تو بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، یہ کوئی طریقہ ہے کہ میں قدموں پر چل کے یہاں آ گیا، یہاں تو پلکوں کے بل چل کے، سر کے بل چل کے آنا چاہیے تھا، تو میں قدموں کے بل چل کے آئی، اتنی گستاخی بے ادبی۔ امام ابن ابی فدیک کیا فرماتے ہیں؟ اتیتو کا راجلن ووددت انی ملکت سواد عینی امتدی ومالی لا اسیر علی المساقی الى قبر رسول اللہ فی، کہ مجھے کیا ہو گیا، میں قدموں پر چل کے آ گیا، یہ تو وہ مبارک مقام ہے، یہ وہ پیارا دربار ہے کہ جہاں پلکوں کے بل اور سر کے بل چل کے آنا چاہیے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر۔ امام اہل سنت جو ہے نا وہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ حرم کی سرزمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی سرزمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ جانا نہیں چاہیے، جانا حرام ہے۔ اور امام اہل سنت طواف کرتے کرتے مذاب الرحمت پر نظر پڑی تو عاشق صادق تھے نا، مذاب الرحمت کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ واہ واہ، قرآن و احادیث سے تو پہلے پڑھا تھا، مطالعہ کیا تھا کہ اس در کی طرف ہمیں دعوت دی گئی، وہ ترغیب دی گئی، واہ مذاب الرحمت، واہ کعبۃ اللہ، تو بھی وہ در دکھلاتا ہے، مذاب الرحمت جو ہے تو وہ بھی اس در کی طرف ہمیں دعوت